Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 42 from the physics of second year, chapter 14, electromagnetic induction. Today learning objective is describe Lenz's law, show that this law is a manifestation of conservation of energy. Lenz's law. The induced EMF produced in a coil always opposes the cause due to which it is produced. ٹھیک ہے، کوائل میں جو بھی ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے وہ اپنی کاز کو اپوز کرتی ہے. ٹھیک، بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ، اس کو ہم ذرا سمجھتے ہیں، پھر ہم اس کا پرپس بھی دیکھیں گے کہ آخر اس کا پرپس کیا ہے. تو اگر آپ نیچے اس ڈائیگرام میں دیکھیں، یہ آپ کے پاس ایک رنگ ہے، ٹھیک ہے، لیٹ سے یہ کاپر کا بنا ہوا ہے، یہ ایک بار میگنیٹ ہے. آپ شروع میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بلو ایرو آپ کو نظر نہیں آ رہا، مطلب کرنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس بار میگنیٹ کو ہم یہاں پہ قریب لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس بار میگنیٹ کی موشن دیکھیے گا، جیسے یہ موو کر کے آ رہا ہے تو یہ میگنیٹک فیلڈ، یہ جو ریڈ کلر کا یہ آپ کے سامنے ایرو نظر آ رہا ہے، یہ بولڈ سے بولڈ ہوتا جا رہا ہے. یہ بولڈ ایرو یہ بتاتا ہے کہ میگنیٹک فیلڈ یا میگنیٹک فلکس انکریز کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، دوبارہ اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. میگنیٹک فلکس انکریز کرتا جا رہا ہے اندر اس رنگ کے اندر، اس بار میگنیٹ کی وجہ سے. اچھا، اب اس کی وجہ سے اس میں کیا پروڈیوس ہو رہا ہے؟ یہ بلو آپ کو کرنٹ نظر آ رہا ہے. اب یہ بلو کرنٹ بھی ایک میگنیٹک فیلڈ بنائے گا. وہ میگنیٹک فیلڈ اگر آپ رائٹ ہینڈ رول لگاتے ہیں تو وہ اسی ڈائریکشن میں بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اس ڈائریکشن میں میگنیٹک فیلڈ کا نارتھ پول بن رہا ہے. رائٹ ہینڈ رول یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس کوائل ہے، آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی فنگرز کو ان دا ڈائریکشن آف کرنٹ رکھیں، تو جو آپ کا تھمب ہے وہ نارتھ پول کو شو کرے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارتھ پول بھی اسی سائڈ پہ آ جائے گا اور یہ والا نارتھ پول بھی اسی سائڈ پہ آ رہا ہے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ آٹومیٹیکلی یہ جو نارتھ پول جب یہاں پہ آ رہا تھا، اس سائڈ پہ بھی نارتھ پول ڈیولپ ہو گیا، اس نارتھ پول نے اس نارتھ پول کو اپوز کیا. ٹھیک ہے، تو یہی چیز لینزز لا نے کہی ہے یہاں پہ. اس کو ہم بار بار دیکھیں گے مزید، کافی اس میں اینیمیشنز ہیں، کافی ایگزامپلز ہیں. تو اب سمپل ورڈز میں آپ کو صرف اتنی سی بات یہاں پہ شاید سمجھ آ گئی ہو کہ اس میں کرنٹ ایک ایسی ڈائریکشن میں انڈیوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس جگہ پہ جو میگنیٹک فیلڈ کا پول ہے وہ ایسا بنتا ہے کہ وہ آنے والے پول کو اپوز کرتا ہے. لیٹ سے اگر یہاں پہ ساؤتھ ہوتا تو کرنٹ نے اپوزٹ ڈائریکشن میں یہاں پہ پروڈیوس ہونا تھا، تاکہ یہاں پہ ساؤتھ پول بن جاتا اور ادھر نارتھ پول بن جاتا، تاکہ وہ اس آنے والے ساؤتھ پول کو اپوز کرتا. تو یہ لینزز نے کہا تھا. لینزز نے کہا تھا کہ یہ کرنٹ کسی بھی کوائل میں، کسی بھی لوپ میں اس ڈائریکشن میں انڈیوس ہوگا کہ وہ آنے والے جو یہ سمجھ لیں کہ جو کاز ہے جس کی وجہ سے وہ ای ایم ایف انڈیوس ہو رہی ہے، اس کاز کو ہمیشہ وہ اپوز کرے گا. یہاں پہ اس کو ایک دفعہ اسٹڈی کر لیتے ہیں. سپوز دا نارتھ پول آف اے میگنیٹ از موو ٹوورڈ دا کوائل، اس کو کوائل کی طرف ہم موو کروا رہے ہیں. دا ڈسٹینس بٹوین دا کوائل اینڈ میگنیٹ ڈیکریزز، یہ ڈیکریز ہو رہا ہے. دا فلکس لنکنگ دا کوائل، آبویسلی یہ میں نے آپ سے کہا تھا، یہ ریڈ ایرو بولڈ ایرو ہوتا جا رہا تھا، یہ اب بولڈ ایرو ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں
یہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فلکس لنکیج بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، دیر بائی انڈیوسنگ این ای ایم ایف. آپ نے پڑھا ہے کہ جب بھی فلکس چینج ہوتا ہے، چاہے وہ انکریز ہو چاہے ڈیکریز ہو، ای ایم ایف کوائل میں انڈیوس کرتا ہے. یہ فیراڈے لا ہے. اب فیراڈے نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کرنٹ انڈیوس ہوگا، لیکن کس ڈائریکشن میں انڈیوس ہوگا. دس ڈائریکشن از گیون بائی دس لا. ٹھیک ہے، تو اٹ از آبزروڈ دیٹ انڈیوس کرنٹ از پروڈیوس ان دا ڈائریکشن دیٹ اٹس میگنیٹک فیلڈ. ٹھیک ہے، یعنی اس کی وجہ سے جو اس میں جو کرنٹ بنے گا، اس کرنٹ کی وجہ سے جو میگنیٹک فیلڈ بنے گی اس کی ایسی ڈائریکشن ہوگی دیٹ اٹس میگنیٹک فیلڈ ایز اپوزز دا موشن آف دا میگنیٹ ٹوورڈ دا کوائل. ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس ڈائریکشن میں جب ہوتا ہے تو اس سائڈ پہ نارتھ پول آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آنے والے نارتھ پول کو اپوز کرتا ہے. تو یہ تھا. تو اب لینزز لا بیسیکلی اس کا پرپز کیا ہے؟ بیسک پرپز یہ ہے کہ یہ انڈیوسڈ ای ایم ایف کی ہمیں ڈائریکشن بتاتا ہے، اور ڈائریکشن وہ کس لا کے تحت بتاتا ہے؟ وہ صرف لا یہی ہے کہ اٹ اپوزز دا کاز ڈیو ٹو وچ اٹ از پروڈیوسڈ. ٹھیک ہے، اگر فلکس انکریز کر رہا ہے تو یہ اس کو ڈیکریز کرنے کی کوشش کرے گا. اگر موشن ہو رہی ہے ٹوورڈ دا کوائل تو یہ اس کو اوے فرام دا کوائل موو کروانے کی کوشش کرے گا. اگر یہ اوے موو کر رہا ہے تو یہ اس کو ٹوورڈ موو کروانے کی کوشش کرے گا. اگر فلکس یہاں پہ ڈیکریز ہو رہا ہوتا تو یہاں پہ فلکس کو انکریز کروانے کی کوشش کرتا. تو اس طرح سے ہر لحاظ سے یہ اس کو اپوز کرتا ہے. تو آگے ہم اس ایگزامپلز میں اس کو دیکھیں گے. جی یہاں پہ دیکھیے گا، وہ شارٹ سی اینیمیشن تھی، یہاں پہ ہم اس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. دیکھیں، ایز دا نارتھ پول آف دا میگنیٹ از مووڈ ٹوورڈز دا کوائل. ٹھیک ہے، دا فیلڈ آف یہ ٹوورڈز یہاں پہ لیفٹ ورڈ بن رہا ہے، لیکن ہماری ڈائیگرام کے مطابق یہ رائٹ ورڈ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر بریکٹ والی اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اچھا جی، دا فیلڈ آف دا انڈیوسڈ کرنٹ مسٹ پوائنٹ ٹو دا رائٹ ورڈ. دس میکس دا فیس آف دا کوائل فیسنگ دا میگنیٹ ایز نارتھ پول ٹو بائی اپلائنگ رائٹ ہینڈ رول. تو خیر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ورڈنگ چونکہ اینیمیشن ہے تو اینیمیشن بالکل ایگزیکٹلی اس کے مطابق نہیں ہے، تھوڑا سا آپ اس کے مطابق سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پہ کیا پروسیس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں اس کو ایک دفعہ میں دوبارہ لاتا ہوں. جی اب دیکھیے گا، یہ ہمارے پاس ایک بار میگنیٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کی یہ میگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے. اب کرنٹ اس ڈائریکشن میں ڈیولپ ہوگا کہ اس کا نارتھ پول بھی ادھر بننا چاہیے تاکہ جب یہ ادھر موو کرے تو اس کو کاز کرے. تو یہ دیکھیں، اگر آپ رائٹ ہینڈ رول لگاتے ہیں تو آپ یہاں رائٹ ہینڈ بھی دیکھ رہے ہیں، فنگرز کو آپ نے کرل کیا دا ڈائریکشن آف دا کرنٹ، تھم ول انڈیکیٹ دا نارتھ پول. تو اس کا نارتھ پول اس سائڈ پہ آ گیا. تو یہ دیکھیں، اب نیچے والی کو دیکھیے گا، جب آپ اوے موو کروا رہے ہیں تو اب یہ تو اوے جا رہا ہے تو اب وہ کوشش کرے گا کہ اس کو اپنی طرف موو کروائے. تو یہاں پہ موو کیسے کروا سکتا ہے کہ یہ اس ڈائریکشن میں فلو کرے کہ یہاں پہ ساؤتھ پول بن جائے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رائٹ ہینڈ رول میں کہ فنگرز کو رکھیں دی ڈائریکشن آف کرنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ دوبارہ دیکھیے، فنگرز کو دی ڈائریکشن آف کرنٹ رکھتے ہیں رائٹ ہینڈ کی، تھم ول انڈیکیٹ دا نارتھ پول، یعنی ادھر نارتھ پول بن جائے گا تو آبویسلی اس سائڈ پہ کیا بنے گا؟ ساؤتھ پول. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کرنٹ اس ڈائریکشن میں موو کرے. پہلے کیس میں اس ڈائریکشن میں موو کر رہا تھا تو اس میں اسے اس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے. دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ نارتھ پول بن گیا، رائٹ ہینڈ رول لگاتے ہیں تو اس سائڈ پہ ابھی پھر ساؤتھ بنے گا. اب جب آپ اس کو اوے موو کروا رہے ہیں تو یہ والا ساؤتھ اس نارتھ کو کیا کرے گا؟ اٹریکٹ کرے گا اور اس کو کاز کو اپوز کر رہا ہے. یعنی پہلے نارتھ ادھر آ رہا تھا تو وہ نارتھ کو اپوز کرتا تھا، جب یہ نارتھ ادھر جا رہا ہے تو وہ اب پھر اس کی ادھر موومنٹ کو یہاں پہ ساؤتھ کریٹ کر کے اپوز کرتا ہے تاکہ اسے دوبارہ کھینچ لے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ اوپر والی ورڈنگ تھوڑی سی میں نے آپ سے کہا تھا اس اینیمیشن کے مطابق نہیں ہے، یہ آپ کی بک کی ورڈنگ ہے. تو اس میں آپ اس لحاظ سے خود جو ہے اس کو چینج کر لیجئے گا. اچھا جی، اب نیکسٹ، ناؤ اف دا سیم پول آف دا میگنیٹ از ود ڈران. اب اگر
یہ اسی نیچے والے ڈائیگرام کو شو کیا گیا، ایکسپلین کیا گیا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ اس پیراگراف میں صرف اوپر والے اس کو ایکسپلین کیا گیا، اور یہ جو نیکسٹ پیراگراف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نیکسٹ پیراگراف میں یہ نیچے والی ڈائیگرام کو ایکسپلین کیا گیا. ایک دفعہ اسے ہم ریڈ کر لیتے ہیں. ناؤ اف دا سیم پول آف دا میگنیٹ از withdrawn، یعنی اب اس کو موو اوے کیا جائے، دا فلکس تھرو دا کوائل ڈیکریزز. آبویسلی یہاں اگر 3 فلکس جا رہے ہیں تو اب دور لے کر جائیں گے تو وہ پہلے 2 ہو جائے گا، پھر 1 ہو جائے گا. جتنا دور لیتے جائیں گے فلکس اتنا ہی وہ ڈیکریز کرتا جائے گا، نیچے والے ڈائیگرام کے حوالے سے. اچھا، تو اور because the number of lines passing the coil decreases as the magnet is moved away, and the induced current in the coil will move in a direction to maintain the same condition of the flux. That is, it will resist to decrease the number of lines passing through the coil. This means the induced current in the circuit will move clockwise. یہ نیچے والے اس میں. اچھا، اب دیکھیے گا اگین میکنگ دا فیس کلوز ٹو دا میگنیٹ نارتھ پول ساؤتھ پول، یعنی میگنیٹ والی سائڈ پہ جو پول ہے وہ ساؤتھ بنے گا. تو اس کے لیے اسے کلاک وائز ان چارجز کو موو کرنا پڑے گا. کب؟ جب یہ یہاں سے اوے موو کروایا جائے گا. تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ جب کلاک وائز موو کرے گا، یہ والا رول لگاتے ہیں آپ، تو یہ بن جاتا ہے نارتھ پول، اس سائڈ پہ یہ ساؤتھ پول، اور ساؤتھ اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دور نہ جا سکے. ٹھیک ہے، نیکسٹ. اچھا، the same method can be applied to assess the effect of moving or withdrawing the south pole of the magnet to a coil. ٹھیک ہے، and the result obtained is the same, that is the induced current move in a direction to oppose the cause of change of flux. لیکن یہ میں نے بار بار آپ کو ڈائیگرامز ان کی، اب اس اینیمیشن اور پچھلی اینیمیشن میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نارتھ پول کو کوائل کی طرف لے کر آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اینٹی کلاک وائز موو کر رہا تھا. جب ساؤتھ کو لے کر آ رہے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ہے. کیوں ڈفرینٹ ڈائریکشن میں؟ اب اس کو ذرا دیکھیے گا. اینیمیشن تو چلتی رہے گی، ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ اس ڈائریکشن میں موو کرے گا، اپنے فنگرز کو اسی ڈائریکشن میں رکھیں، یہ رائٹ ہینڈ کی. تو تھمب ادھر کیا بن جائے گا؟ نارتھ پول. اس سائڈ پہ نارتھ پول بن گیا، تو آبویسلی اس سائڈ پہ پھر کیا بن جائے گا؟ ساؤتھ. تو اس کا مطلب ہے جب یہ ساؤتھ آ رہا ہے، ادھر بھی ساؤتھ ہے، یہ ساؤتھ اس کا ساؤتھ کو ریپیل کرے گا. کوائل کا ساؤتھ بار میگنیٹ کے ساؤتھ کو ریپیل کرے گا. تو یہ کاز کیا تھا کہ وہ اس کی طرف موو کر رہا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ کرنٹ ایسی ڈائریکشن میں جنریٹ کیا کہ وہ اس کو اپوز کرے. اب نیچے دیکھیے گا، یہاں پہ ساؤتھ ہے تو وہ کرنٹ کو بھی کوشش کرے گا کہ اس ڈائریکشن میں موو کروائے. ٹھیک ہے، جب اس ڈائریکشن میں موو کرواتا ہے تو ادھر رائٹ ہینڈ رول آپ اپلائی کرتے ہیں تو ادھر نارتھ پول بن جاتا ہے. تو جب آپ اس کو اوے لے کر جائیں گے تو یہ یہاں پہ اس سائڈ پہ بنا دے گا نارتھ پول. وہ نارتھ پول کیا کرے گا؟ اس ساؤتھ پول کو اٹریکٹ کرے گا تاکہ یہ دور نہ جا سکے. جب آپ قریب لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قریب نہ لا سکیں، جب آپ دور لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دور نہ لے کر جا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اگر آپ نے تھوڑا سا آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں نیوٹنز فرسٹ لا کا، جس میں آپ نے پڑھا تھا لا آف انرشیا. ٹھیک ہے، تو مکمل طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ لا آف انرشیا ہے، لیکن کسی حد تک اس کو اگر آپ دیکھیے گا، کیونکہ انرشیا بیسیکلی ایک ڈفرینٹ چیز ہے، تو لیکن اس کا بیہیویئر فرسٹ لا کی طرح سے ہے. کیسے؟ نیوٹن فرسٹ لا میں آپ نے پڑھا تھا، کہا جاتا تھا کہ اگر ایک آبجیکٹ پہ فورس نہیں لگتی تو وہ ریسٹ میں ہے تو اپنی ریسٹ کی سٹیٹ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا، اگر وہ موشن میں ہے تو وہ اپنی موشن کی سٹیٹ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا. تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ انیشیلی آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ بار میگنیٹ بہت دور پڑا تھا تو اس میں کرنٹ بھی نہیں تھا. کرنٹ نہ ہونے کی ریزن کیا تھی؟ اس میں میگنیٹک فلکس جو ہے وہ یا تو پہنچ نہیں رہا تھا یا چینج نہیں ہو رہا تھا. تو پھر اگر فرض کر لیں کہ شروع میں اس میں فلکس زیرو تھا، گزر ہی نہیں رہا تھا، یہ بار میگنیٹ آپ بہت دور پڑا ہوا تھا، فلکس یہاں تک آ ہی نہیں رہا تھا. پھر جب آپ اس فلکس کو قریب لاتے جائیں گے تو اب کوائل کیا کرے گا؟ کوائل کہے گا کہ چونکہ میرے پاس پہلے بھی میگنیٹک فیلڈ میرے اندر نہیں تھی تو یہ اپنی اسی پراپرٹی کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس میگنیٹک فلکس نہیں ہونا چاہیے. میگنیٹک فلکس نہ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کے پاس. وہ کیا طریقہ ہے کہ جو میگنیٹک فیلڈ لائن اس ڈائریکشن میں آ رہی ہیں تو یہ بھی اپنے اندر چارجز کو اس ڈائریکشن میں موو کرنے کا آرڈر کرے گا کہ وہ
وہ ایک ایسی میگنیٹک فیلڈ لائنز بنائیں جو ان میگنیٹک فیلڈ لائنز کو اپوز کریں. تو اس کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی حل رہ جاتا تھا کہ وہ اس ڈائریکشن میں موو کریں. ٹھیک ہے, اس ڈائریکشن میں جب موو کرتی تھی تو یہ ادھر نارتھ پول اس سائڈ پہ بن گیا, یہ رائٹ ہینڈ رول لگا کے, اور اس سائڈ پہ ساؤتھ پول. اب ساؤتھ پول والی میگنیٹک فیلڈ لائن اس طرف سے آتی ہوئی ساؤتھ پول والی میگنیٹک فیلڈ لائن ایک دوسرے کو کینسل کرتی ہیں, تو پھر ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے پھر کیا ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ اس کو اپوز کر رہا ہوتا ہے, نیٹ میگنیٹک فیلڈ کی میں بات کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, اینی ہاؤ اس کی وجہ سے یہ میگنیٹک فلکس ہمیشہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, سملرلی ایک اور آپشن بھی ہے ہمارے پاس. وہ آپشن یہ ہے کہ ہم بار میگنیٹ کی بجائے ہم کیا کریں, اف وی کنسیڈر ٹو کوائلس. ایک پرائمری کوائل, میں نے کل بھی آپ کو ایک اینیمیشن میں بتایا تھا کہ پرائمری اسے کہتے ہیں جس میں آپ ان پٹ دیتے ہیں, سیکنڈری اسے کہتے ہیں جسے آپ آؤٹ پٹ لیتے ہیں. ان پٹ والے میں ہمیشہ آپ نے کوئی نہ کوئی سورس لگایا ہوتا ہے, بیٹری وغیرہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے. اچھا, اب آپ سے کہا گیا کہ آپ ایک پرائمری کوائل لے لیں, ایک سیکنڈری کوائل لے لیں, اینڈ موو دیم ٹوورڈز آر اوے فرام ایچ ادر, اگین کرنٹ ول انڈیوس. ٹھیک ہے, یہ اینیمیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے لیکن اوپر کچھ اور بتایا گیا. تو اس میں بتایا یہ گیا آپ کو کہ اگر آپ فرض کر لیں, اس کی بات کر لیں, اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں, جب اس میں سے کرنٹ گزرے گا تو آپ نے پڑھا تھا کہ جب کوائل میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو وہ کس چیز کے طور پہ بیہیو کرتا ہے, تو آنسر ہے بار میگنیٹ کے طور پہ. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اس پوری چیز کو بھول جائیں, یہ فرض کر لیں یہ بار میگنیٹ ہے. اگر آپ اس بار میگنیٹ کو اس کی طرف لے کر جا رہے ہیں, فلکس بڑھ رہا ہے. اگر آپ اس سے اوے لے کر جا رہے ہیں, فلکس ڈیکریز ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بار میگنیٹ جس طرح سے موو اوے یا ٹوورڈ کرنے سے اس کوائل میں سورس کے نہ ہوتے ہوئے بھی ای ایم ایف انڈیوس ہو گیا تھا, بالکل اسی طرح سے جب آپ پرائمری کوائل کو بھی اس کی طرف یا اس سے اوے موو کروائیں گے تو بھی اس میں کرنٹ یا ای ایم ایف انڈیوس ہو جائے گا. تو میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر اس سرکٹ میں جو کرنٹ ہے اس کو ہم انڈیوس کیوں نہیں کہہ رہے, کیونکہ وہ اس بیٹری کی وجہ سے ہے. اس میں انڈیوس کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو کوئی سورس نظر نہیں آ رہا, بلکہ وہ اس کی وجہ سے انڈیوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس میں سورس لگاتے پھر اس میں کرنٹ ہوتا تو وہ انڈیوس کرنا ہوتا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سورس کے بغیر جو بھی کرنٹ یا جو بھی ای ایم ایف جنریٹ ہوتی ہے وہ انڈیوس ای ایم ایف کہلاتی ہے. اور اس پورے فینومینا کو جو اس کوائل کے حوالے سے ہے, یعنی اس کی موومنٹ کی وجہ سے اس میں ای ایم ایف انڈیوس ہونا, اس میں کرنٹ انڈیوس ہونا, یہ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کہلاتا ہے. اچھا, ایک اور اینیمیشن بھی میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ شو کی ہے, اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا. جیسے یہ آپ کے پاس اب یہاں پہ یہ پرائمری کوائل یہ بن جاتی ہے, کیونکہ دیکھیں نا سورسز میں یہاں پہ ہے. جیسے آپ یہ سوئچ دیکھیے گا, یہ اب کلوز کرتے ہیں تو اس کی میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے. یہ میگنیٹک فیلڈ لائن کیا کرتی ہیں, اس میں سے گزرتی ہیں. یہ اب یہاں پہ دیکھیں یہ سیکنڈری بن رہا ہے جہاں سے آپ نے آؤٹ پٹ لینی ہے. اچھا, اب اس کے نمبر آف ٹرنس لکھے ہوئے ہیں, N1 ہے, اس کے N2 ہے, یہ کوائل اے ہے, یہ کوائل بی ہے. یہاں پہ گیلوانو میٹر ہے, یہ بیٹری سوئچ, یہ ریزسٹنس لگی ہوئی ہے, ریوسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اب جیسے ہی آپ کلوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے اس میں فلکس کیا تھا, زیرو. تو یہ والا جو فلکس تھا اب آبویسلی یہ اس میں سے بھی گزرتا ہے. تو جیسے یہ اس میں سے گزرے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایسی ڈائریکشن میں کرنٹ اپنے اندر انڈیوس کرنا ہے کہ اس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ اس کو اپوز کرے. تو اس میں آپ اگر آپ یہاں پہ رائٹ ہینڈ رول اپلائی کر بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیے کہ یہ آپ کی جو کرنٹ ہے یہ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اب کرنٹ ڈاؤن ورڈ جانے سے کیا ہوگا, یہاں سے یہاں پہ کرنٹ کیا جا رہا ہے, یہاں پہ دیکھیے گا کرنٹ ایسے جا رہا ہے اوپر. ٹھیک ہے, وہ کوائل کے پیچھے سے آئے گا اور یہاں سے آپ کے سامنے اوپر, پھر پیچھے سے ہوتا ہوا یہاں سے آپ کے اوپر, پیچھے سے ہوتا آئے گا اوپر. تو اس کا مطلب ہے رائٹ ہینڈ رول جب آپ یہاں پہ لگائیں گے تو رائٹ ہینڈ کی جو فنگرز ہیں اس کو آپ اوپر کی ڈائریکشن میں رکھیں گے تو تھمب جو ہے وہ آپ کا ادھر شو کرے گا. تو اس کا مطلب ہے اس سائڈ پہ نارتھ پول آ گیا. اب جب یہاں پہ کرنٹ بنے گا, اب کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی, تو آنسر ہے لینزز لا کے مطابق کرنٹ کی ایسی ڈائریکشن ہوگی کہ وہ اس کاز کو اپوز کرے گا. ٹھیک ہے نا, کاز کیا ہے کہ اب فلکس پہلے نہیں تھا تو اب اس کی طرف آ رہا ہے, تو اب اس فلکس کو اپوز کرے گا. کیسے اپوز کرے گا, وہ کرنٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں, اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جنریٹ کرتا ہے. دیکھیے گا یہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا ہر کوائل سے آپ کی طرف جو ہے وہ ایسے نظر آئے گا کہ ایروز اوپر ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دیکھیں یہ پہلے ٹرن اوپر سے جیسے جا رہا ہے, یہ پازیٹیو سے نیگیٹو. لیکن اب یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایروز کدھر ہیں, ڈاؤن ورڈ. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں سے ایسے واپس آ جائے گا, ادھر جائے گا, نیچے سے اوپر,
پھر نیچے، پھر کوائل سے، پھر ایسے نیچے، پھر کوائل سے، پھر نیچے، پھر کوائل سے نیچے. تو آپ کی طرف یہ جو ہے نیچے ہی ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے. تو آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی فنگرز کو کرل کریں گے ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں. جو تھمب ہے وہ آپ کا اس ڈائریکشن میں آ جائے گا. تو تھمب ہمیشہ نارتھ پول کو، یعنی اس کا نارتھ پول ادھر تھا، اس کا نارتھ پول ادھر ہے، دونوں نارتھ پول ایک دوسرے کو اپوز کر رہے ہیں. تو یہ لینزز لا، لینزز لا کو آپ جتنا اپلائی کریں گے اتنی زیادہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اچھا، اب اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے کہ لینزز لا از مینیفیسٹیشن آف کنزرویشن آف انرجی. یعنی سمپل ورڈز میں لینزز لا از اکارڈنگ ٹو لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کیسے کہا گیا کہ انرجی کے مطابق ہے. تو نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب اس میں یہ کاپر رنگ ہے، اس میں کوئی سورس آف ای ایم ایف نہیں ہے، لیکن اس میں کاپر رنگ ہے، تو مطلب اس میں سمجھ لیں کہ جو چارج کیریئرز ہیں وہ موجود ہیں. جب آپ بار میگنیٹ کو ادھر لے کر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ موو کرنے لگ گیا. تو لیکن ہم نے تو اس کے ساتھ سورس بھی نہیں لگایا تھا. تو اگر سورس نہ لگانے سے چارجز کے پاس ویسے ہی کائنیٹک انرجی آتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس میں لوپ میں موو کرنے لگتے ہیں، تو یہ تو لا آف کنزرویشن کے اگینسٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چارجز کو سورس ملے گا تب ہی وہ موو کریں گے. سورس کے بغیر وہ کیسے موو کر رہے ہیں؟ تو یہ لا آف کنزرویشن کے اگینسٹ بنتا ہے ویسے. پھر ہم دیکھتے ہیں اس سائڈ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو آبویسلی بار میگنیٹ کو جب آپ یہاں قریب لے کر آ رہے ہیں، فرض کریں آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں پکڑ کے یہاں کے قریب لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہاں پہ قریب لائیں گے تو آپ کی جو ہاتھ کی انرجی ہے لیٹ سے وہ میکینیکل انرجی ہے، ٹھیک ہے. وہی میکینیکل انرجی یہاں کے الیکٹرانز کو موو کروائے گی اور وہ کس میں کنورٹ ہو جائیں گے؟ الیکٹریکل انرجی میں. نمبر 1 تو یہ بات ہے. اور سیکنڈلی وہ موو بھی ایسی ڈائریکشن میں کریں گے کہ اس کو اپوز کریں گے، ٹھیک ہے. یہ اصل یہاں سے بھی لا آف کنزرویشن آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ پتہ چلے گا کہ اب وہ کرنٹ اس ڈائریکشن میں، جیسے آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے دوبارہ یہ بار میگنیٹ یہاں پہ آ رہا ہے، تو یہ کرنٹ یہ ٹھیک ہے، یہ اس ڈائریکشن میں. اب اس ڈائریکشن میں اپنے رائٹ ہینڈ کی فنگرز کو رکھیں جیسے میں نے یہاں پہ رکھا ہے. ادھر تھم نارتھ، یعنی یہ نارتھ بن گیا، ادھر بھی نارتھ ہے، نارتھ کو ریپیل کرے گا. اچھا، اب دیکھیے گا، اب ہوتا یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں یہاں پہ نارتھ کی بجائے کرنٹ اس ڈائریکشن میں بن جاتا، ٹھیک ہے نا. یہ لینزز لا تو ہمیں بیسیکلی یہی بتا رہا ہے نا اس کی ڈائریکشن کیا ہے. تو ڈائریکشن یہ بن گئی، اس نے اپوز کیا. اگر فرض کریں کہ نہیں یہ ڈائریکشن بن جاتی، پھر کیا ہوتا؟ ذرا امیجن کیجئے گا. میں ایک منٹ نیکسٹ اس میں دیکھتا ہوں کہ شاید اینیمیشن ہو اس کے حوالے سے. ہاں، اگر یہ دیکھیں نا یہ رانگ ڈائریکشن، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا آپ نے بنانا بھی نہیں ہے. فرض کر لیں کہ یہاں پہ کرنٹ جو ہے نا وہ اس ڈائریکشن میں آ گیا، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے گا، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوگا. یہ دیکھیں، اب رائٹ ہینڈ کو اس ڈائریکشن میں رکھیں گے تو اب اس سائڈ پہ یہ نارتھ پول بن گیا، اس سائڈ پہ ساؤتھ. یہ دیکھیں نا اپنے فنگرز کو کرل کی ان دی ڈائریکشن آف دس کرنٹ. تو اب اس سائڈ پہ کیا بن رہا تھا؟ ساؤتھ. اب آپ خود امیجن کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں سے تھوڑی سی اس کو انرجی دی تو ادھر کیا ڈیولپ ہو گیا؟ ساؤتھ پول، ٹھیک ہے نا. اب وہ ساؤتھ پول کیا کرے گا؟ اس نارتھ کو اٹریکٹ کرے گا. اب تھوڑی سی انرجی دے کے چھوڑ بھی دیں تو اس کا مطلب ہے اب یہ کیا کرے گا؟ یہ خود بخود ادھر موو کرے گا. اب جب یہ موو کرتا جائے گا تو فلکس انکریز کرتا جائے گا، کرنٹ بڑھتا جائے گا، تو یہ اس کو اور زیادہ اٹریکٹ کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تھوڑی سی انرجی دی تھی لیکن وہ ریٹرن میں کیا بن گئی ہے؟ بہت لارج انرجی بن گئی ہے. یعنی کہ آپ اسمال اماؤنٹ آف انرجی سے لارج اماؤنٹ آف انرجی کریٹ کر رہے ہیں، جو کہ لا آف کنزرویشن آف انرجی کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لینزز لا میں جو یہ ڈائریکشن ہمیں ہے، یہ ڈائریکشن بیسیکلی اکارڈنگ ٹو لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے. اگر یہ ڈس اوبے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اس کو موو کروایا، یہاں پہ ساؤتھ پول بن گیا، ادھر نارتھ ہے. اب وہ ساؤتھ اس نارتھ کو اٹریکٹ کرے گا. جب اٹریکٹ کرے گا تو آپ کو مزید فورس لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مزید اس کو انرجی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خود بخود مائنر سی انرجی کو لارج انرجی میں کنورٹ کرتا ہوا یہ خود بخود موو کرتا رہے گا، کرتا کرتا یہاں سے گزر جائے گا.
لیکن ایکچولی کیا ہوتا ہے، ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے فورس انرجی اس کو دیتے ہیں تو اس میں کرنٹ ایسی ڈائریکشن میں انڈیوس ہوتا ہے، یعنی اس کے اپوزٹ کر لیں اس ڈائریکشن میں، تو یہاں پہ نارتھ پول بنتا ہے. تو وہ نارتھ پول اس نارتھ پول کو ایک اپوزیشن دیتا ہے، ایک فرکشن دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ موو نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ اس کو موو کروانے کے لیے آپ کو مستقل طور پہ انرجی دینی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے نیوٹن کے فرسٹ لا میں ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ زمین پہ ایک فٹ بال کو کک کریں اور وہ ہمیشہ چلتی چلتی جائے، ٹھیک ہے، اور آپ نے تھوڑی سی انرجی دی ہے اور اس کی انرجی بڑھتی جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے یہاں بھی آپ کے سامنے یہی سچویشن ہے. تو آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ حافظ.